یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، نبی کے درمیان، صدیق کے درمیان میں کوئی مقام نہیں۔ تو سمجھو مٹی کا کندھا اپنے کندھا میں جا، گورے کا کندھا، نبی اور صدیق میں فرق، درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ نبی نیچے نبوت کے مقام پہ آئے تو صدیق اوپر جائے تو نبی، درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ کو نبی اور صدیق میں ہزاروں فرق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صدیق جو ہے نبی کے قریب ہے درجے میں۔ میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سوئی کے ناطے سے سوئی کے ناطے سے جتنا گزر سکتا ہے کتنا مجھ پہ مقام محمد کھلا، مقام محمد جلوہ افروز ہوا مجھ پہ، تو میں جون کی تپتی دھوپ میں جس طرح کافور کی ٹکیا گھلتی ہے میں اس طرح گھول رہا تھا۔ ہاں بابا، یہ نہ سمجھنا کہ بس ابو بکر صدیق نزدیک ہے، حضور کے تھوڑا فاصلہ باقی ہے نبی بننے میں۔ نہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اور نبی کے درمیان دوسرا درجہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی اور رات کی جس وقت کہ وہ سجا۔ پہلے میں کیا تھا؟ والنہار واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پہلے رات کا ذکر تھا پھر دن کا ذکر تھا۔ یہاں پہلے دن کا ذکر ہے، دھوپ کا ذکر ہے اور پھر رات کا ذکر ہے۔ رات جس وقت مکمل ہو جائے، نہیں چھوڑا تجھے رب تیرے نے اور نہ دشمن ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی بند ہو گئی تو آپ کی چچی کہتی تھی جن جو ہے نا محمد مصطفیٰ کا، وہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ گیا، آتا تھا جن تو ہنستی تھی۔ اللہ نے فرمایا رات علیحدہ دن علیحدہ، جس طرح رات اور دن کا چکر ڈولا بھی چلتا ہے، کبھی رات کبھی دن، اس طرح تیرے اوپر وہی آ گیا اور کبھی بند ہو گیا۔ ما ودعک ربک وما قلی فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکنما یقضی فسوف یکون۔ یہ ویسے پڑھ دیا میں نے، استاد مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، اس کو نکال دیا آپ نے، جامی پڑھتا تھا تو خط لکھا اس نے، فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکنما یقضی فسوف یکون۔ تو حضرت استاد نے فرمایا کہ یار بلاؤ اس کو، جگہ دے دوں گا اس کو، میں راضی ہو گیا۔ یہ شعر اس نے پڑھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں نکل گیا ہوں آپ سے جسم کے طور میں، اللہ کی قضا اس طرح تھی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور آخرت جو ہے اچھی ہے تیرے لیے دنیا سے، دے گا تجھے رب تیرا، تو پسند کرے گا، راضی ہو جائے گا۔ دیکھو کیا نہیں پایا تجھے یتیم جگہ بھی دلوائی، پایا تجھے طالب، جال کمانا طالب راہ، یہ معنی کیا کرو، پایا آپ کو طالب راہ۔ دیکھو بھائی جنگل میں جو بھول جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال، بھولا ہوا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ تلاش اس کو کس کی ہوتی ہے، راستے کی، تو وہی معنی کیوں نہیں کرتے؟ پایا آپ کو طالب راہ
بس راستے پہ کھڑا کر دیا، بایا آپ کو غنی کر دیا. 3 باتیں گزر گئی. اب یتیم کو ڈانٹ نہ دینا، سائل کو نہ جھڑکنا، اور اللہ کی نعمت کی حدیث کرنا. 3 باتیں پہلے تھی، 3 باتیں بعد میں آ گئی. کہ علم نشرح والضحا، اس کا مضمون ایک ہے، یعنی حضور کی تسلی میں یہ فرمایا کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے سینے کو، رکھ دیا تیرے سے تیرے بوجھ کو، جس نے کرتا رکھا تھا تیری پیٹ کو، اونچا کر دیا تیرے یاد کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے بانگا یوں کہتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک، اونچا کیا تیری یاد کو. زین العابدین شام میں روٹی کھا رہا تھا یزید کے اکٹھے، کیونکہ رشتے دار تو تھے. یزید نے کہا زین العابدین خاندان تمہارا بہتر یا میرا؟ تم بنو ہاشم کے ہو، میں بنو امیہ کا ہوں. تو زین العابدین نے کہا چچا جان سورج ڈھلنے دو، مؤذن اذان دیں گے، دیکھیں گے تیرے نامے کا نام آتا ہے خدا کے نام کے ساتھ سے میرے نامے کا نام آتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و وطن کہاں. یہ فوقیت حاصل ہو گئی اس خاندان کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جہاں حضور پر صلاۃ و سلام، وہاں حضور علیہ السلام کی آل پاک پر صلاۃ و سلام. اچھا جی، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. بے شک تنگی کے ساتھ سہولت ہے، بے شک تنگی کے ساتھ سہولت ہے. دیکھو بھائی نام پڑھے ہوئے العسر، العسر یہ مرفع ہے، یسر پہلا بھی نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ ہے. تو نحوی کہتے ہیں کہ معرفے کا یا کا مرفع ہو، تکمیلے میں لکھا ہوا ہے تو ثانی عین پہلے کا، اگر نکرہ ہو تو ثانی عین پہلے کا نہیں ہوگا. نکرے کا یا نکرہ، ثانی غیر پہلے کا. یہ تو قاعدہ ہے. اب عسر اور عسر ایک ہو گئی، یسر اور یسر 2 ہو گئے. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح. اور علم نشرح کو دیکھ، مصیبت میں مشکل میں پھنسا ہوا. عسر ایک ہے اور یسر 2 ہیں، پہلے بھی یسر بعد میں بھی یسر. ارے سمجھا میرے معروضات آپ کے ذہن شریف میں تشریف لے گئے. علماء حضرات، شیوخ حضرات، سرہ پارسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب. میں یہ باتیں طالب العلم سے کرتا ہوں، علماء مستثنا ہے. علماء تو مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے نا، جو علماء ہیں اس مجلس میں وہ مستثنا ہیں. فاذا فرغت فانصب، جب تو فارغ ہو گئے اشغال دنیا سے تو کھڑا ہو جائے عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف رغبت کر. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے بعد عام انسان کی فضیلت. اے لوگوں تمہارا نبی بھی افضل ہے، اے لوگوں تم بھی باقی مخلوق سے افضل ہو. رب ایک رب یہی. والتین والزیتون والطور سینین. 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش
والزیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے رہائش، وطور سینین طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کلام، حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ ذکر مکان کا، ارادہ مکین کا، دیکھو وہ کیسے بلند مرتبہ شخص ہے، یہ بھی تو انسان تھے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے دعویٰ، پیدا کیا انسان کو اچھے قوام میں، جامع طالب جو ہے انسان کا عجیب بنایا، ماں 20 بچے جنتی ہے، طالب ایک ہے اور اینٹ جدا جدا، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا طالب ہے۔ ہمارے طالب جو ہیں 4 لاکھ اینٹ ایک بٹھے کی پکے گی ایک، اور ماں جنتی ہے جب تو بیٹی جدا، بیٹا جدا، بڑا بھائی جدا، چھوٹا بھائی جدا، عقل جدا، شکل جدا، نقل جدا، بلد جدا، کلر جدا، عادت جدا، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ارے سمجھا کرو ربط، صورتوں کے ربط اور معنی بھی سمجھا کرو۔ بہاولپور میں جلسہ ہوا تھا، مولانا مدنی بھی مشتہر تھے، عطا اللہ شاہ صاحب نے تقریر فرمائی، تو انور صابری دیوبند کا ناخواں، اس نے پڑھا اس مردہ قوم کی نبضوں میں، اشارہ کیا اس مردہ قوم کی نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس مردہ قوم کی نبضوں میں۔ آخری شعر پڑھا، غزل پڑھی تھی، تقریر بخاری کا انور مفہوم میں اتنا سمجھا ہوں، تقریر بخاری کا انور مفہوم میں اتنا سمجھا ہوں، جس خون سے قومیں بنتی ہیں خون کا سودا کون کرے، جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے، اس مردہ قوم کی نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے۔ اللہ تعالی ہمارے نبضوں میں احساس کو زندہ کر کے سردردی کی 1.5 مہینہ آپ نے کوشش کی اور تشریف لائے، ہمت سے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا جی، خون ہمارا زندہ ہو جائے، عمر اللہ اسفل سافلین، پھر لوٹاتے ہیں اس کو نیچا نیچوں کا۔ 2 معنی، یا تو بوڑھا ہو جاتا ہے، پوزا پشت ہو جاتا ہے، لرزتا ہے، ہانپتا ہے، کانپتا ہے، توتلا بولتا ہے، آنکھوں سے کم دکھتا ہے، کانوں سے کم سنتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، عمر اللہ اسفل سافلین۔ پھر اس کو کہو جان کیا حال ہے؟ ہم نے دیکھا وہ پہلوان جو فکر سنگھ اپنے سکھوں کا رستم تھا، غلام پہلوان رستم زمان سے لڑتا تھا، ہم نے وہ پہلوان دیکھا جس نے فکر سنگھ کو للکارا کہ میں لڑتا ہوں تیرے ساتھ، پہلوان نے روک لیا اسے، اس کو بڑھاپے میں ہم نے دیکھا یہ میری ہے نا یہ بازو اتنا برابر اس کی تھی رانیں، اور جوانی میں لڑتا ہوا جنہوں نے دیکھا اس نے اینی واقعہ میرے سامنے بتایا کہ اونٹ جس طرح چیت میں پلے ہوئے ہوتے ہیں یا بادو سامن بادو میں تل کھاتے ہیں پلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی رانیں اونٹ کی جو ہوتی ہیں نا چوڑی ہوتی ہیں، تو اونٹ کی ران کی طرح میں نے اس پہلوان کی ران دیکھی، یا یہ ہے کہ 2 انگلیوں برابر ران ہڈی ہڈی باقی تھی، یا جوانی میں وہ تھا کہ اس کی ران اونٹ کی ران کے برابر تھی۔ اور مجھے کہا اس پہلوان نے کہ مولوی صاحب جب میں پہلوان کو زمین سے اٹھاتا تھا تو اتنا مستعدی، جوش، حوصلہ، طاقت میرے میں ہوتی تھی کہ اگر پیچھے درخت سے
میری کمر سے زنجیر بندھا ہوا ہوتا تو میں اس کو توڑ کر جوان کو سر سے اوپر اٹھا کر پٹکتا، زنجیر توڑ دیتا۔ اور وہ پہلوان دیکھا میں نے کہ بھینس کو دودھ نکال رہا تھا، بھینس نے گویا بغاوت کی، بد کی، تو اٹھ کر ایک ہاتھ کان میں لیا اور ناک کو پکڑ لیا منہ سے، چک ناک کو، اور بھینس جو ہے نا وہ دم ہلانے لگا۔ اس کا لڑکا پہلوان کا میں نے دیکھا کہ اس نے اونٹ کو اٹھایا زمین سے اور پٹک دیا زمین پہ، تو وہ پہلوان جو ہے نا بوڑھا دیکھنے لگا، کہنے لگا ہاں کچھ اب امید لگی مجھے، اب کچھ امید مجھے لگنے لگ گئی کہ تو زور رکھے گا، زور آئے گا تیرے میں۔ ایک جو ہمارا بنا ہوا تھا اس کا دھاگے کا لتی چھوٹا سا، گھوڑی مر گئی، تو پہلوان نے کہا ہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب تیرے اندر کچھ زور آنے لگا۔ وہ دونوں میں نے دیکھے ہیں بابا، اور پھر بڑھاپا ان کا اس طرح سے اللہ کی ذات تو پاکی ہے، وہی پاکی ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے، ہاں اسفل سافلین، انسان کو خوب پیدا کیا اور پھر وہ اسفل سافلین میں جائے گا، یعنی جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا بد عملی کر کے۔ وہ خوبصورت انسان پھر جہنم میں جائے گا، کتنا افسوس کی بات ہے، ایسا نہ کرتا۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے نیکوں کے لیے انعام ہے غیر مخلوق۔ کس نے جھٹلایا تجھے بات اس کے دین کے ساتھ؟ کیا نہیں اللہ احکم حاکمین کا احکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ مولانا اب پچھلے ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور منزل قرأت کے لحاظ سے، معنی ربط کے لحاظ سے ختم کریں گے۔ قرآن تو ختم نہیں ہوتا، ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہماری سعادت میں کرے، اللہ تعالی ہماری قسمت میں کرے کہ ہم قرآن مجید کا قرأت ربط خلاصے کے روح سے ختم کریں، اختتام پذیر ہو یہ تحریک ہماری۔ اور کل انشاءاللہ جمعہ ہے، اس پہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کا مختصر ربط اور خلاصہ بیان کر کے ختم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سورۃ والتین کے بعد سورۃ علق، والتین میں انتہائی تخلیق کا بیان فرمایا کہ انسان مکمل ہو کر بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور سورۃ علق میں ابتدائی تخلیق کا بیان کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ سورۃ 3 میں انسان کی تخلیقی انتہائی صورت کا بیان ہے، اور سورۃ علق میں تخلیق کی مادی اور ابتدائی شکل کا مذکور ہے۔ نیز آخرت کے حالات کو زیادہ بسط سے بیان فرمایا ہے کہ انسان سے کیا معاملہ ہوگا، کس طرح ہوگا۔ گوشت گزار تو میں آپ کے کر دوں نا، ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، شان نزول جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے۔ حبب الی الخلا، حضور فرماتے ہیں آدمیوں سے علیحدہ رہنا مجھے لذت دیتا۔ پہلے یہ ہوا خواب، اچھے اچھے خواب، مبارک خواب آنا شروع ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں غار میں بیٹھا تھا،
کہ ایک آ گیا آدمی، اس نے کہا اقرا پڑھ، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے جپھی لگائی، چھوڑ دی اور فرمایا اقرا پڑھ، میں نے کہا ما انا بقارئ بابا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تیسرے دفعہ بھی ایسا کیا مگر زور سے بھیجا، تکلیف ہوئی مجھے، اور جب چھوڑا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم تخلق، یہ آیتیں پڑھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنا بند ہو گیا، ملنا بند ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سال بعد باقی صورت ملی اور حکم آیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ جبریل علیہ السلام تھے وہ شخص جنہوں نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید کی قرأت کا حکم ہے، پڑھو ساتھ نام رب نے کے جس نے پیدا کیا۔ یہ خالق کا جو ہے اس کا مفعول بیان نہیں کیا گیا، مفعول کو ترک کر دیا جائے تو وہاں عموم ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے بنایا مخلوق کو، ساری مخلوق۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علقے سے۔ عزیزان ملت، پہلے نطفہ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے علقہ۔ انسان کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں علم دیتا ہے، اس کی زبان پر تعبیر کرنا دیتا ہے اور قلم سے تشہیر کرنا دیتا ہے۔ تخلیق، تشہیر، شہرت قلم سے کتاب لکھی تو لوگوں کے نظر میں آ گئی، عام خاص میں پڑھی، اور بیان زبان سے، اور علم دل سے۔ دل میں جب علم آتا ہے تو زبان اس کو بیان کرتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل۔ کلام اصل میں دل میں ہوتا ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے۔ 2 کان، 2 آنکھیں، یہ 4 جواسیس ہیں دل کے، جاسوسی کر کے اسے بتاتے ہیں، اور زبان اس کی ترجمان ہے۔ دل میں جو آیا اس کو زبان نے بیان کیا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا کائنات کو، پیدا کیا انسان کو من علق۔ پہلے خلق فرمایا، پھر خلق الانسان فرمایا، یعنی عام کے بعد خاص، کیونکہ عام مخلوق کی نسبت انسان خاص ہے نا۔ پڑھ وربک الاکرم، تیرا رب بہت بڑا عزت والا ہے، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ کون کریم؟ الذی علم بالقلم، جس نے پڑھایا قلم کے ساتھ۔ اقرا زبان، علم بالقلم سے تشہیر کرنا سکھایا، اور اکرم جو ہے یہ کریم سے زیادہ ہے، کریم سے اکرم زیادہ ہے معنی میں۔ علم الانسان ما لم یعلم، پڑھایا انسان کو جو نہیں جانتا۔ اللہ خبردار، انسان سرکشی کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنے آپ کو غنی، تیرے رب کی طرف رجوع ہے،
ارأیت الذی ینہی عبدا، دیکھا اس کو جو روکتا ہے اللہ کے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو قریش مکہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، دیکھ تو اگر ہوئے ہدایت پر یا امر کرے تقوی کا، یا تو وہ بندہ خدا کا جو نماز پڑھتا ہے اللہ کا نبی، یعنی اس کے کام ہے کہ ہدایت پر وہ ہے اور امر بالتقوی کرتا ہے، یا وہ آدمی جو نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا اور امر بالتقوی کرتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، دیکھا تو نے اگر جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، کیا نہیں جانتا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خبردار اگر نہ فوج آیا تو پکڑیں گے ہم چوٹی کے بالوں سے، ناصیتن کاذبتن، بال چوٹی کے، کاذبہ جھوٹی، ناسیہ خاطئتن خطا کار۔ فلیدعو نادیہ، چاہیے بلاوے اپنے ہم مجلس لوگوں کو۔ ابو جہل نے کہا تھا میری اتنا واقفیت ہے، تشہیر ہے، مشہوری ہے کہ میں ایک دفعہ بلاؤں نا تو وادی مکے کی بھر جائے، مکے کی وادی بھر جائے۔ اللہ نے فرمایا سند فلیدعو نادیہ سندعو زبانیہ، زبانیہ فرشتے ہیں جہنم کے داروغے، 19 فرشتے ہیں، پوری دنیا کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے۔ خبردار نہ کہا مان اے میرے معبود اس کا، سجدہ کر اللہ کہا اور قریب ہو جا۔ سورت الگ کے بعد سورت قدر کا شروع۔ عزیزان ملت، ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ پہلی صورت میں قرأت قرآن کرنے کا حکم تھا، اس میں فرمایا اس لیے کہ اس کی قدر منزل بہت بڑی اور عظمت شان اونچی ہے۔ کتاب کا ذکر تھا تو اللہ نے اس کی عظمت شان بیان فرمائی کہ اس کو قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں قدر والا فرشتہ لے آیا اور قدر والے انسان پر نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اتارا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا جانے تو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کے اندر حکم رب کے ساتھ، ہر معاملے سے سلامتی ہوتے ہیں۔ یہ سلام من کل امر، یوں ہوگا سلام ہوتے ہیں من کل امر، یا من کل امر دوسرے امور سلام علیہ ہے آپ کا مطلع الفجر، مگر مطلب اس کا یہی لینا کہ سلامتی ہوتی ہے ہر معاملے سے۔ فرشتے آتے ہیں نا، یا کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے، یا کسی آدمی کی امداد کرنے کے لیے، یا دوسرے تغیرات جو جو اور گو میں ہیں ان کے لیے، بادلوں پہ برکھے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہی پروگرام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن لیلۃ القدر ہو، صبح کو سورج دھندلا سا نکلتا ہے، فرشتوں کے نور کی کثرت و برکت، بڑے فرشتے ہوتے ہیں۔ لکھا ہوتا نہیں گئی لکھو چھوڑ کو سنو اس لکھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورت انعام کی 3 آیتیں پہلی جب حضرت جبریل علیہ السلام لے آئے تو ان کی مشایعت کے لیے علامہ سیوطی فرماتے ہیں مشایعت الوداع کرنا، حضور تک پہنچانا۔ 70,000 فرشتہ حضرت جبریل کے ساتھ آیا اور مدینہ پاک کی فضا فرشتوں کے نور سے بھر گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ قرآن پاک کی 3 آیتیں قرآن پاک کی، اور فرشتہ حضرت جبریل جو ساری دنیا پر غالب تھا زور کے لحاظ سے، اس کی مشایعت الوداع کرنے کے لیے، حضور تک پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتہ آیا۔ اس کو کہا گیا ہے اصطلاح تفسیر میں مشایعت الوداع کرنا۔ اچھا جی، قرآن اللہ پاک نے اتارا، تنزل ہے حتی مطلع الفجر تک، اس کے بعد سورت بینہ اتاری، سورت قدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتاب ایسے قدر والی بھیجی، مگر مار کے کا حال یہ ہے۔ سورت بینہ نزول قرآن کی علت بیان کر رہی ہے۔ نزول قرآن کی علت کیا؟ کہ یہودی، عیسائی، مشرک اور ہٹ دھرم کافر اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہ تھے، پھر ان کی ہٹ دھرمی کا علاج ہے۔ چلو وہ مسلمان نہیں بنیں گے تو دیکھنے پڑھنے سننے والا تو سمجھے گا کہ قرآن مجید اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ منکرین کے خلاف حجت تمام ہو اور ان کے لیے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ ہے سورت بینہ کا خلاصہ۔ لم یکن الذین کفروا، نہ تھے منکر لوگ اہل کتاب سے، من بیانیہ ہے کفروا کا، اہل کتاب اور مشرکین سے باز آنے والے، جدا ہونے والے، حتیٰ کہ آوے ان کے پاس بینہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اتارا ان کی ہٹ درمی ختم کرنے کے لیے۔ رسول من اللہ، رسول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بینہ کیا ہے؟ بڑی بینہ جو ہے، بڑی دلیل، وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول ہے اللہ کا، پڑھتا ہے صحیفے پاک ہو، اس کے اندر کتابیں ہیں مضبوط، مضمون قرآن کے مضمون بڑے پاک ہیں۔ اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ اختلاف علماء سو نے ڈالا، علم آنے کے بعد ڈالا، آپس میں ضد کی وجہ سے ڈالا۔ ما تفرق الذین، نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو، مگر بعد اس کے کہ آیا اس کے پاس بینہ۔ وما امروا، نہیں حکم کیے گئے تھے مگر تاکہ بندگی کریں اللہ کی، نرا کرنے والے اس کے لیے تابعداری کو، حنفاء، ایک پر قائم کریں نماز کو، دیں زکات کو، یہ دین ہے پکا۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب اور مشرکین سے نار جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ وہ لوگ بدترین ہیں مخلوق کے، بدلہ ان کا نزدیک رب ان کے نہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے نیک، وہ لوگ بہتر ہیں ساری مخلوق کے۔ بدلہ ان کا نزدیک رب ان کے، باغ ہیں ٹکنے کے، رہنے کے، بسر اوقات کرنے کے، چلے گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر ابدا، بے انتہا مدت۔ اللہ راضی ہوگا ان سے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ ذالک لمن خشی رب۔ سورت بینہ کے بعد سورت زلزال، زمین کے زلزلے اور بھوچال کا ذکر ہے۔ پہلی صورت میں مومن و کافر کی جزا و سزا کا ذکر تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس صورت میں جزا و سزا کا وقت بیان کیا گیا۔ جزا سزا کا وقت کیا ہوگا؟ وقت ہوگا زمین میں بھوچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، نظام کائنات بگڑ جائے گا، دوسرا نظام لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کفائی جائے گی زمین کانپنا اس کا، اور نکالے گی زمین بوجھ اپنے مردے، سونا، چاندی، خزائن، دفائن جو اس میں مدفون ہیں، ان کو وہ
نکالیں گے. وقال الانسان و مولا کہے گا انسان چاہے اس کو اس دن بتاوے گی خبریں اپنی اس لیے کہ رب تیرے نے وہی کیا ہے اس کے لیے. اس دن ہو جائیں گے لوگ اشتاتا ٹولے ٹولے. یخدر بمانے سل یا یخدر بمانے اپنے سے کہ مڑیں گے پھریں گے لوگ تاکہ دکھائے جائیں اعمال اپنے. جو عمل کرے گا قدر ذرے کا اچھا دیکھے گا اس کو, جو عمل کرے گا قدر ذرے کا برا دیکھے گا اس کو. یہ کس دن ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جب زمین میں بھوچال آئے گا, زمین کانپے گی اور حالات بتائے گی, جہاں جہاں نیکی کی جہاں جہاں برائی کی. عزیزان ملت, سورت عادیات کا ربط زلزال کے ساتھ. ایک سطحی ربط تو یہ ہے کہ اے انسان تو گھوڑے جتنا بھی اپنے مولد کی اطاعت اتباع نہیں کرتا. گھوڑے بھی ہاتھ پاؤں پر فرم برداری میں تعمیل میں تاجیل کرتے ہیں. پہلی صورت میں جزا و سزا کا ذکر تھا. اس صورت میں ہے کہ انسان نہ شکری کرتا ہے. پہلی صورت میں اخرجت الارض اثقالها فرمایا تو اس صورت میں اذا بوسر ما فی القبور بیان ہوا جو موتا اور دفائن اور خزائن کو شامل ہے. تو اس کا ایک ربط تو ضرور یاد رکھو گے کہ اللہ نے فرمایا کہ سرکشی کرنے والا انسان گھوڑے جتنا اطاعت بھی نہیں کرتا جس گھوڑے کو کچے دانے کھلائے جاتے ہیں اور گھاس کھلایا جاتا ہے. والعادیات ضبحا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے. ذبح مولانا زواد بے خیر اس سینے کے آواز کو کہتے ہیں. گھوڑا جب دوڑتا ہے تو کٹ 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 ہوتی ہے اس کے پیٹ میں. والعادیات ضبحا دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے. والموریات قدحا پس جلانے والے آگ کی پتھروں میں پیر مار کر قدح پتھروں میں سختی سے پیر مار کر. تو یہ سڑک ہے نا بجری والی, اس پہ بھی گھوڑا چلتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں آگ کی. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا لٹ ڈالنے والے غارت ڈالنے والے وقت صبح کے. عرب میں رواج تھا جہاں لٹ ڈالنی ہوتی تو پرا پاؤ پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ جاتے.